حفظ، حفظ کرنا. حفظ القرآن العظیم هو الاصل فی تلقیہ، قرآن عظیم کو حفظ کرنا اس کو سیکھنے میں اصل بنیاد ہے. یعنی حفظ کے ذریعے جس طرح انسان سیکھ سکتا ہے، یعنی سمجھنے کے لیے سمجھنا، وہ اس کے بغیر اس طرح ممکن نہیں. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی قرآن سینے میں ہو، یاد ہو. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فقد اکرم اللہ تعالی هذه الامة، بس اللہ سبحانہ تعالی نے اس امت کو یقیناً عزت بخشی. بأن جعل قلوب صالحیها اوعیۃ لکلامہ، کہ ان کے صالح بندوں کے دلوں کو کلام کے لیے برتن بنا دیا، یعنی محفوظ کرنے والا. وصدورہم مصاحف لحفظ آیاتہ، اور ان کے سینوں کو مصحف بنا دیا اس کی آیات کے حفظ کے لیے. یعنی ان کے سینے اپنی آیات کے حفظ کے لیے مصحف کی طرح بنا دیے. وقال اللہ عز وجل لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ عز وجل نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کما جاء فی الحدیث القدسی، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک وانزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء تقرأہ نائما ویقظانا. انما بعثتک، بے شک میں نے آپ کو مبعوث کیا. کیوں؟ لابتلیک، تاکہ میں آپ کو آزماؤں. وابتلی بک، اور آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی آزماؤں. وانزلت علیک کتابا، اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی، لا یغسلہ الماء، جسے پانی دھو نہیں سکتا، یعنی مٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو. تقرأہ نائما ویقظانا، آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاگتے ہوئے بھی، اور یہ صرف حافظ ہی کر سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خیر وحی آتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ امت کے وہ افراد جو اس کو زبانی پڑھ سکتے ہوں، وہی سوتے جاگتے اس کو پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں. فمعنى ذلك ان القرآن العظیم محفوظ فی الصدور لا يتطرق الیہ الذهاب بل يبقى على مر الزمان. فمعنى ذلك، تو اس کا مطلب یہ ہے، ان القرآن العظیم، کہ قرآن عظیم محفوظ فی الصدور، سینوں میں محفوظ ہے. لا يتطرق الیہ الذهاب، جانا اس کی طرف نہیں آتا، یعنی یہ سینوں سے جاتا نہیں. بل یبقى علی مر زمان، بلکہ یہ باقی ہے زمانوں کے گزرنے کے باوجود. یعنی صدیاں گزر گئیں، کوئی اس کو مٹا نہیں سکا، کیونکہ مصحف کے علاوہ یہ سینوں کے ذریعے ایک دوسرے کے طرف منتقل ہو رہا ہے، کوئی اس کو لے جا نہیں سکتا. یعنی کتاب تو کوئی چھین بھی سکتا ہے، لیکن دل کے اندر سے کون چھینے گا. من فضائل حافظ القرآن، حافظ قرآن کے فضائل. نمبر 1، حملۃ القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، حاملین قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں. فمن تمام اکرام اللہ تعالی لحملۃ کتابہ ان جعلہم من اہلہ و خاصتہ، اور اللہ تعالی کے اکرام کے کامل ہونے، یعنی مکمل اکرام میں سے ہے، لحملۃ کتابہ، اس کی کتاب کے حاملین کے لیے، ان جعلہم من اہلہ و خاصتہ، کہ اللہ نے ان کو اپنا اہل اور اپنے خاص VIP بندے قرار دیا ہے. وہو شرف عظیم، اور یہ بہت بڑا شرف ہے. وتکریم لحفاظ القرآن، اور قرآن کے حافظوں کی بہت بڑی عزت. لا یدانیہ ای شرف، کوئی شرف اور عزت اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، کوئی اور شرف ایسا ہے ہی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں آتا. یسعی الیہ الناس فی الدنیا، جس کی طرف دنیا کے لوگ کوشش کرتے ہیں. دنیا والے جن عزتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. ذالک، یہ، ان العبد لضعیف، کہ بندہ بڑا کمزور ہے. یصبح من اہل اللہ و خاصتہ،
اور اس کے باوجود وہ اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندوں میں سے ہو جائے. یعنی کمزور سا انسان اللہ کا خاص بندہ بن جائے حفظ کی وجہ سے,